آج کل ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں اور شاید محسوس بھی کرتے ہیں کہ رشتوں میں وہ پہلی جیسی گرم جوشی نہیں رہی۔ پڑوسی ایک دوسرے کو نہیں جانتے، خاندانوں میں فاصلے بڑھ گئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں وہ بڑی رنجشوں میں بدل جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کا عنوان ہے عطا کرنے کا تحفہ، اسلام میں رشتوں کی مضبوطی، اور یہ اس مسئلے کا ایک بہت پرانا اور شاید بھولا ہوا حل پیش کرتا ہے۔ بالکل بھولا ہوا، اور یہ صرف ایک سماجی مشورہ نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ حکمت عملی ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ٹیکنالوجی جو ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی۔ اچھا، آج ہم اسی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک مادی چیز کس طرح رشتوں میں جان ڈال سکتی ہے اور دلوں کی کدورت کو کیسے ختم کر سکتی ہے۔ تو چلیں پھر اس کی سب سے بنیادی تعلیم سے شروع کرتے ہیں، جو مجھے لگتا ہے کہ اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے ذرائع میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کردہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار ذکر ہے، تہادو تہابو، یعنی آپس میں ہدیہ دیا کرو، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ کتنا سیدھا اور صاف پیغام ہے، اس میں کوئی اگر مگر نہیں۔ یہی تو اس کی طاقت ہے، یہ ایک عمل اور اس کے نتیجے کے درمیان ایک براہ راست تعلق بتا رہا ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں بلکہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے۔ ایک نفسیاتی حقیقت؟ اور جو چیز یہاں دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ شاید محبت بڑھے گی، بلکہ ایک یقینی نتیجے کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ایک ٹریگر کی طرح ہے؟ بالکل، تحفہ دینا محبت پیدا کرنے کا ایک ٹریگر ہے۔ یہ اس عمل کو شروع کرتا ہے جو رشتوں کو گرماتا ہے۔ یہ صرف ایک اچھا کام نہیں ہے بلکہ ایک مؤثر کام ہے۔ اور جب میں نے یہ پڑھا کہ ہدیہ سینوں کی کدورت اور رنجش کو دور کر دیتا ہے تو میں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یہ صرف محبت بڑھانے سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ایک طرح کا علاج ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ علاج ہی ہے۔ ہمارے ذرائع اس کی نفسیاتی گہرائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کو کسی سے تحفہ ملتا ہے تو اس سے صرف خوشی نہیں ہوتی۔ اچھا؟ اس کے پیچھے ایک بہت طاقتور غیر اعلانیہ پیغام ہوتا ہے۔ جب آپ میرے سامنے نہیں تھے تب بھی آپ میرے خیالوں میں تھے۔ واہ! یہ احساس کہ کوئی آپ کے لیے وقت اور سوچ صرف کر رہا ہے، یہی وہ چیز ہے جو دل میں جمی ہوئی رنجش کی دیوار کو توڑتی ہے۔ خود وہ تحفہ نہیں؟ خود وہ تحفہ نہیں، وہ تحفہ تو صرف اس خیال کا ایک مادی ثبوت ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو اصل چیز وہ خیال ہے، وہ جذبہ ہے، نہ کہ خود وہ شے جو دی جا رہی ہے۔ جی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحفہ ایک قسم کا کمیونیکیشن ٹول ہے، جو وہ باتیں کہہ جاتا ہے جو شاید الفاظ میں کہنا مشکل ہوں۔ بالکل، یہ خلوص کا ایک غیر زبانی اظہار ہے۔ یہ کہتا ہے میں آپ کی قدر کرتا ہوں، ہمارا رشتہ میرے لیے اہم ہے۔ اور جب یہ پیغام وصول ہوتا ہے تو حسد، بغض، غلط فہمیاں، ان سب کے لیے جگہ خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ سینوں کی کدورت کو دور کر دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اصل چیز نیت اور جذبہ ہے تو پھر تحفے کی قیمت یا مالیت کی کیا حیثیت ہے؟ جی، ہمارے مواد میں اس پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک پاؤ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس پوری تعلیم کا عملی پہلو ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سماجی سبق ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی، دینے والے کے لیے کہ تمہاری نیت اہم ہے، تحفے کی قیمت نہیں۔ تم اپنی استطاعت کے مطابق دو۔ صحیح۔ دوسری اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم بات لینے والے کے لیے ہے کہ تم دینے والے کے خلوص کی قدر کرو، تحفے کی مارکیٹ ویلیو کی نہیں۔ بکری کا ایک پاؤ؟ جی، بکری کا پاؤ اس زمانے میں ایک بہت ہی معمولی چیز سمجھی جاتی تھی، لیکن اس مثال کے ذریعے یہ اصول طے کر دیا گیا کہ تحفہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایک عملی سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی پوچھیں۔ یہ بات کہ بکری کا ایک پاؤں بھی حقیر نہیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا آج کے مادہ پرست معاشرے میں جہاں ہر چیز کو سٹیٹس سے جوڑا جاتا ہے، اگر کوئی ایسا معمولی تحفہ دے تو اسے کنجوسی یا شاید بے عزتی نہ سمجھا جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس تعلیم کی روح سے کتنا دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے ذرائع براہ راست اس پر بات نہیں کرتے، لیکن وہ اصول فراہم کرتے ہیں۔
اور وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ تحفے کا مقصد دکھاوا یا مقابلہ نہیں بلکہ محبت کا اظہار ہے۔ جب معاشرے میں دکھاوا عام ہو جائے تو اس سنت پر عمل کرنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اس تصور کو بدلا جا سکے۔ یعنی یہ ایک طرح کی خاموش سماجی اصلاح ہے۔ بالکل، اور یہ صرف لینے والے کی ذمہ داری نہیں، دینے والے کی بھی ہے۔ مواد اس سے ایک قدم آگے کی بات کرتا ہے۔ یہ امیر شخص پر بھی ایک ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اتنے مہنگے تحائف نہ دے کہ غریب شخص جواب میں کچھ دینے سے پہلے شرمندگی محسوس کرے۔ یہ دو طرفہ سماجی توازن ہے۔ بلکہ یہ ایک دوسرے کے احساس اور عزت نفس کا خیال رکھنے کا بھی نظام ہے۔ بالکل، اس کا مقصد سماجی طبقات کے درمیان پل بنانا ہے، خلیج پیدا کرنا نہیں۔ صحیح۔ اگر آپ کا مہنگا تحفہ کسی کو احساس کمتری میں مبتلا کر دے تو آپ نے اس عمل کی روح کو ہی ختم کر دیا۔ تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ جی، اسی لیے بکری کے پاؤں والی مثال اتنی طاقتور ہے۔ یہ دینے اور لینے والے دونوں کو ان کی سماجی ذمہ داری یاد دلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے انفرادی سطح پر اس کے نفسیاتی اثرات کو سمجھ لیا۔ اب ذرا اس کے بڑے پیمانے پر اثرات کو دیکھتے ہیں۔ جی، اگر ایک چھوٹا سا تحفہ بھی اتنی طاقت رکھتا ہے تو سوچیں جب پورا معاشرہ اس اصول کو اپنا لے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ جی، اور یہی اس کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ مواد کے مطابق یہ عمل معاشرتی تانے بانے کو مضبوط کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، خاص طور پر پڑوسیوں کے معاملے میں۔ بالکل، پڑوسیوں کے حقوق کے معاملے میں جن پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ آج کے دور میں ہم اپنے پڑوسیوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اکثر کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ تحفے کا تبادلہ، چاہے وہ پکا ہوا کھانا ہی کیوں نہ ہو، بات چیت کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ بدگمانیوں کو ختم کرتا ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کلچر پیدا کرتا ہے۔ مواد میں ایک جملہ تھا جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ایک چھوٹا سا تحفہ بڑے جھگڑے کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ ہم تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت سادہ سا حل بتایا جا رہا ہے۔ کیونکہ جھگڑوں کی بنیاد اکثر انا اور غلط فہمی پر ہوتی ہے۔ صحیح۔ تحفہ انا کی دیوار کو گرا دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے پہل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان جو بھی مسئلہ ہے، ہمارا رشتہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک خاموش امن معاہدہ ہے۔ بالکل، جب رشتہ داروں میں ناراضگی ہو یا دوستوں میں غلط فہمی ہو تو ایک چھوٹا سا تحفہ برف پگھلانے کا کام کر سکتا ہے، جو شاید گھنٹوں کی بحث بھی نہ کر سکے۔ تو آج کے دور کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ آج معاشرے میں رشتے کمزور، دل دور اور شکایتیں زیادہ ہیں۔ جی، کیا یہ پرانا اصول آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے؟ خاص طور پر ڈیجیٹل دور میں جہاں لوگ بس ایک کلک پر Amazon گفٹ کارڈ بھیج دیتے ہیں؟ کیا وہ خلوص اور نیت والا عنصر کہیں کھو نہیں جاتا جس کی بات ہمارے مواد میں کی گئی ہے؟ آپ نے آج کے دور کی سب سے بڑی کشمکش کی طرف اشارہ کیا ہے، سہولت بمقابلہ خلوص۔ جی، لیکن گفٹ کارڈ بھیجنا برا نہیں ہے، لیکن اگر یہ صرف ایک خانہ پوری ہے تو ہم اس تعلیم کی روح کو کھو رہے ہیں۔ تو روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ آپ نے دوسرے شخص کے بارے میں سوچا، اس کی پسند ناپسند کا خیال کیا اور اس کے لیے کوشش کی۔ ایک ہاتھ سے لکھا ہوا خط یا کوئی ایسی چیز جو آپ جانتے ہیں کہ اسے پسند آئے گی، اس کی قدر ایک بے نام گفٹ کارڈ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی نے عمل کو آسان بنا دیا ہے، لیکن شاید اس کی روح کو مشکل بنا دیا ہے۔ کہہ سکتے ہیں آج کی انفرادی اور مصروف زندگی میں یہ عمل مزید اہم ہو گیا ہے۔ جب ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن ہے تو کسی کے لیے وقت نکال کر تحفہ منتخب کرنا پہلے سے کہیں زیادہ معنی رکھتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے ذرائع نشاندہی کرتے ہیں کہ اگر ہم صرف اس ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں واپس لے آئیں خلوص کے ساتھ، تو بہت سے گھریلو اور سماجی مسائل جیسے تنہائی، ڈپریشن، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، یہ خود بخود کم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک روایت نہیں بلکہ ایک حل ہے۔ جی، اور جب ہم اسے سنت کو زندہ کرنا کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف ایک پرانی روایت کو دہرانا نہیں، بلکہ اس حکمت کو دوبارہ دریافت کرنا ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا صحت مند اور باہم جڑا ہوا معاشرہ تعمیر کیا تھا۔ اچھا، یہ معاشرتی انجینئرنگ کا ایک ٹول ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ تحائف کا تبادلہ اسلام میں صرف ایک اچھی سماجی روایت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک گہرا نفسیاتی اور روحانی مقصد ہے۔
جی، اور یہ کہ یہ ایک عبادت کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ بالکل، یہ محبت بڑھاتا ہے، نفرت اور کدورت کو مٹاتا ہے اور معاشرتی بندھن کو مضبوط کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کی اصل قدر اس کی قیمت میں نہیں بلکہ دینے والے کی نیت اور خلوص میں پوشیدہ ہے۔ یہ دکھاوے اور مقابلے کے کلچر کا توڑ ہے۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رشتوں کی بنیاد مادی چیزوں پر نہیں بلکہ احساس اور پرواہ پر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے مواد میں کہا گیا، جو معاشرہ تحائف کی قدر جانتا ہے وہ نفرتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی جامع اور گہرا نقطہ ہے۔ آج کے اس جائزے سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایک چھوٹا سا تحفہ محض ایک چیز نہیں بلکہ محبت، احترام اور تعلق کا ایک طاقتور پیغام ہے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جو ہمارے بکھرتے ہوئے سماجی تانے بانے کو دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رشتے نبھانے کے لیے بڑی بڑی چیزوں کی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے مخلص اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس پوری گفتگو میں ہم نے مادی تحائف کی بات کی ہے جو ہمارے ذرائع کا مرکزی نقطہ تھا، لیکن اس سے ایک سوچ ابھرتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہم اسی اصول کو غیر مادی تحائف پر بھی لاگو کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالنا، ایک اچھا اور مخلص مشورہ دینا، کسی کی مشکل میں اس کا ساتھ دینا، یا صرف ایک مخلص مسکراہٹ کا تحفہ دینا۔ اچھا، کیا یہ غیر مادی تحائف بھی اسی طرح سینوں کی کدورت کو دور کرنے اور محبت بڑھانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ شاید اصل تحفہ کسی کو اپنی توجہ اور وقت دینا ہی ہے۔